ہم جس اسلام کو اور جس دین کو جانتے ہیں وہ تو صحیح معنوں میں انسانوں کا غمخوار ہے، انسانی ہمدردی سے بھرا ہوا مذہب ہے، دین ہے، نظریہ ہے، نظام ہے۔ تو اگر انسانی مسئلہ ہے تو اسلامی نہ ہو یہ کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کو کیوں اس سے پریشانی ہوتی ہے؟ لیکن جو حضرات اسلامی ناطے کو توڑنا چاہتے ہیں ان بیچاروں کو فلسطین سے نہ محبت ہے نہ انسانیت سے، پورے اسلام سے اصل میں چڑ ہے، یا شرمندگی ہے یا شاید بیوقوفی ہے کہ اگر اسلام نہیں کریں گے ہم تو ساری دنیا ہمارے ساتھ مل جائے گی، اور اسلام کا نام لیں گے تو سب کٹ جائیں گے۔ فلسطینی جو نعرے لگاتے ہیں وہ کیا اسلامی نعرے ہیں؟ وہ نعرے لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، کہ یہودیوں خیبر کو یاد کرو، خیبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح ہوا تھا، الزہری نے اس کا دروازہ پڑا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے۔ تو یہ کیا سیکولر نعرہ ہے؟ الجہاد الجہاد کا نعرہ سیکولر ہے؟ بیت المقدس کی بات سیکولر ہے؟ تو بلا وجہ کچھ لوگ جو اس کے بن جاتے ہیں چیمپئن انسانیت کے، تو انہیں انسانیت سے بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تو انسانیت کے ریگ مال سے جو اسلامی کچھ اثرات ہیں اسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے موٹیویشن الگ الگ چیز سے ملتی ہے۔ مثلا یہ کہ فلسطین کے عیسائیوں کو کیا موٹیویشن ملے گی اسلامی مسئلہ قرار دینے سے؟ ایک ان کا مسئلہ بھی ہے، اس سے کہ ان کے مذہبی علاقے بھی وہاں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ان کے قبضے میں ہے، جب چاہتا ہے اسرائیل روک دیتا ہے انہیں وہاں جانے سے۔ تو وہاں فلسطین کی بات کر سکتے ہیں، عالم عرب میں اسے عرب مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن انڈونیشیا ملیشیا میں رہنے والے کو عرب مسئلے سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کے لیے لازماً آپ کو دین کا حوالہ دینا پڑے گا کہ اول ہے ہمارا، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ وہ پہلی بات یہ کہ یہ بات جزوی طور پر تو صحیح ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں نے بیچی ہو، اور بیچنے کے اسباب کیا تھے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کس طرح مجبور کیا گیا، اور جنہوں نے نہیں بیچا انہیں کس طرح سے مار کے نکالا گیا راتوں رات، اور یہ عمل مستقل جاری ہے۔ دوسری بات یہ کہ انفرادی طور پر زمین خریدنا اور چیز ہے، اور ریاست اسرائیل بنا کر اس سب پہ ملکیت کا دعویٰ کر دینا بالکل دوسری چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خلیجی ممالک میں ایشیائی لوگ کثرت سے ہیں، اکثریت میں ہیں، وہ جائیدادیں خرید لیں اور کہیں کہ اب یہ ہندوستان یا پاکستان کا حصہ ہے، دبئی ہے یا شارجہ ہے یا کوئی اور ہے، تو دنیا میں لوگ ہنسیں گے۔ تو اگر انہوں نے زمین بیچی بھی تو افراد کو بیچی، ریاست کو تو نہیں بیچی، اور یہ بات درست ہے بھی نہیں، پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے بڑی خوشی خوشی بڑے پیسے لیے اور بیچے۔ 1-2% تو ویسے لوگ بھی ہوں گے، اصلاً تو ان سے جبریہ زمین لی گئی ہے، بڑی مہربانی کی تھی اور کچھ کو زمین کے پیسے دے دیا، ورنہ تو عام طور پہ یہ نہیں ہوا۔ اور اب بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے یہ خاندان آتا کہتا ہے چلو نکلو یہاں سے، اب ہم یہاں رہیں گے۔ اس خاندان کا کیا حق ہے وہاں پہ؟ کس نے الاٹ کیا اس گھر میرا؟ وہ باغ، وہ باغیچے، وہ زمین، وہ کھیتیاں کس نے حوالے کر دیں آپ کے؟ کسی ملک کا تسلیم کرنا نہ کرنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ساری دنیا بھی تسلیم کر لے گی اسرائیل کو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تیسری بات کہ مسئلہ فلسطین کا فریق اول کون ہے؟ فریق اول فلسطینی ہیں۔ فلسطینیوں کا گھر جلتا رہے، ان کی لاشیں گرتی رہیں، ان کی غلامی میں کوئی کمی نہ ہو، ان کے مظالم جو ان کے پاس ڈھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہ ہو، ہم اسرائیل کو تسلیم کر کے چیزوں کو نارمل کر لیں۔ یا عرب ممالک ہمارے بعض تسلیم کر چکے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس سے فلسطینیوں کی مظلومیت میں کوئی کمی، رتی برابر کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کب سے اتنا تسلیم کروا لیتے کہ فلسطینیوں کو سانس لینے کی اجازت ہوگی، انہیں لامتناہی قید نہیں کیا جائے گا، ان کے گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کے علاقوں کو کھنڈر نہیں بنایا جائے گا، ان کے گھروں پہ قبضہ نہیں کیا جائے گا، ان سے ان کے کھیت و باغ نہیں چھینے جائیں گے، یہی تسلیم کروا دیتے۔
تو پاکستان کیوں تسلیم کرے اور پاکستان کیسے تسلیم کرے، اور پاکستان تسلیم نہ کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو یہ تو بہت ہی ایک خاص ذہن کا سوال ہے جو پاکستان کو مسلم امہ کی ڈیپ فیلنگز ہیں ان سے کاٹ کر الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا وجود تو کسی نیشن اسٹیٹ کا وجود نہیں ہے، پاکستان تو برصغیر کی ملت اسلامیہ کے اجتماعی شعور، لاشعور اور تمناؤں اور آرزوؤں کا مظہر ہے۔ لہذا پاکستان کو تو سب زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اسرائیل کے معاملے میں۔